پہلے آپ نے الحمرہ میں خطاب کیا تھا، جو کہ خطابت میں آپ نے پنجابی اور پنجابیت کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے تھے. آپ کے خلاف پنجابیوں نے مظاہرے بھی کیے، لاہور میں آپ کے پتلے بھی جلائے گئے، اور آپ سے پوری قوم یہ ڈیمانڈ کری کہ آپ اس پہ معافی مانگیں. آپ عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے عوامی امنگوں پر پورا اترتے ہوئے اس بات پر معافی مانگیں گے. پہلی بات تو کلیئر کٹ ہے، میں اصلاً نسلاً پنجابی ہوں، میرے خون کے اندر جو ہے نا غیر پنجابی کی جنم ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے، آپ نے سوال جو ہے نا جو کیا ہے وہ آپ نے میری ویڈیو سنی نہیں. اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک فرقہ واریت کی، لسانیت کی اور صوبائیت کی ایک لہر جو ہے نا، یہی پی ڈی ایم والے اور یہ محمود خان اچکزئی جو بلوچی گاندھی کے بیٹے ہیں، جن کے والد صاحب نے 1946 کا جو الیکشن تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، اس میں پاکستان کی مخالفت کی تھی اور کانگریس کی گود میں بیٹھے تھے. انہوں نے پنجابی لوگوں کو جناب ایک لان تان اور دشنام ترازی کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے باقی بھی لسانیت اور صوبائیت کا ایک جھنڈا بلند کیا تھا. اس کے ساتھ بیگم صفدر روان صاحبہ بھی موجود تھی. میں نے اس کنٹیکسٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی فرد بھی، حتیٰ کہ ہم پنجابی ہیں، ہمیں فخر ہے پنجابی ہونے پہ، لیکن پاکستانیت سے زیادہ فخر نہیں ہے. پاکستانیت کے آگے جناب ہمارے پنجابی ہونے کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. میں نے یہ بات کی تھی، وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ساری ہوئی. جی آخری اچھا یہ بتا دیں کہ اس وقت اپوزیشن لانگ مارچ اور دھرنے اور ساری چیزیں کر رہی ہے، تو آپ لوگ جو گزرا ہے وہ پیٹرول اس کے اوپر چھڑک رہے ہیں، کوئی سنجیدہ کوشش حکومت کی طرف سے ہے چانسز کوئی؟ نہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او دے دیں. آپ مجھے بتائیں نا، ایک لیجٹیمیٹ حکومت ہے، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن 25 جولائی 2018 کا ہے. یورپی یونین کے مبصرین نے کیٹاگوریکلی اپنی سبمیشن کے اندر لکھا، جو یہاں پر آئے تھے، کہ بہترین الیکشن. اور یہ جو دھاندلی کا رونا روتے ہیں، میں کئی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات رکھ چکا ہوں، آج دوبارہ رکھ دیتا ہوں. آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھائیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف دھاندلی کی ہے. مولانا فضل الرحمان کے جتنے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ اے این پی کو اور نون لیگ کو شکست دے کے وہ جیتے ہیں. نون لیگ کے جتنے جیتے ہیں کے پی کے اندر، وہ اے این پی کو شکست دے کے بنے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کو ہرا کے بنی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو ہرا کے جیتی ہے. 90% تو جناب انہوں نے جو الیکشن جیتا ہارا ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں، ایک دوسرے کے خلاف جناب یہ لانگ مارچ کریں. دھاندلی والا تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر کیوں کاہے کو ایک لیجٹیمیٹ قانونی آئینی حکومت کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں؟ تو بھائی کس بات کی؟ تو اس کے اوپر اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے تو بھائی بیٹھنے کو تو تیار ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں ایک شرط پہ، آپ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو اور ریاست کو واپس کر دیں. اس پہ یہ آتے نہیں. تو جناب ایک آئینی اور قانونی حکومت کے خلاف یہ 100 دفعہ جناب تحریکیں چلائیں، پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، اب بھی ناکام ہوئے. آخری سوال، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے ایک نئی تاریخ دے دی ہے آپ کی حکومت جانے کی، ان کو کیا ہوا ایک دم کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ دے دی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھو بات یہ ہے، تاریخ پہ تاریخ، وہ آپ نے سنا ہوا ڈائلاگ، جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. ٹھیک ہے نا جی. ان کی جیبوں میں کردار کا، سیاسی کردار کا، سیاسی اخلاق کا، آئینی کردار کا، آئینی اصول و ضوابط کا کوئی ڈھیلا نہیں ہے. کس بنیاد پہ؟ ہم نے 2013 کے الیکشن کے خلاف موومنٹ کی تھی. ہم نے پہلے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دو. 1 سال ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کی، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے. بعد میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہ 4 حلقے کھلے تھے. چاروں کے 4 حلقوں میں وہ کرپشن اور دھاندلی ثابت ہوئی تھی، اور ان 4 کے 4 حلقوں میں ری الیکشن ہوا تھا. یہ آن ریکارڈ چیزیں پاکستانی عوام کو تذکیر کے لیے رکھ دوں. ہمارے پاس ہم نے ہزاروں صفحات کے پروفز دیے تھے، مختلف الیکشن کی ریگنگ کے فارم 12، 13، 14، 15 کیا اس کے اندر ریگنگ ہوئی. ان سے پوچھو، انہوں نے کسی الیکشن کمیشن کے اندر ایک کاغذ بھی پیش کیا ہو دھاندلی کا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ آپس میں ان کا سٹیٹس نہیں ملتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے بھینگے کی 2 آنکھیں نہیں ملتی،
ان کی آپس کا جناب پوائنٹ آف ویو نہیں ملتا. اور آخری بات کر کے ایک منٹ, یہ سارے ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی سن لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب 5 ارب روپیہ کمانے کے لیے نواز شریف اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو استعمال کر رہے ہیں. نون لیگ, اس میں میم لیگ اور نون لیگ دونوں مل کے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی افرادی قوت جو مدرسوں کی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے مفادات کے لیے, ابھی آج سے 4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہے ان کو جناب کچھ ریلیف ملا ہے زرداری صاحب کو, وہ ان دونوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں, باقی اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ یہ بتا دیجیے, یہ بتا دیں جو ہے نا اپڈیٹ ہوا ہے, اس پر ذرا بتا دیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی خبر بار دکھایا. اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں, ذرا بات کا سنائی دے رہی ہے کہ چودھری برادران سینیٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اصل میں یہ پرانی جناب سٹوری ہے جناب. چودھری برادران, سنیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں, چودھری برادران اتنے ہی بڑے کسٹوڈین ہیں, اتنے ہی بڑے سرپرست اعلیٰ ہیں, اتنے ہی بڑے لجپال ہیں اس حکومت کے جتنے عمران خان صاحب ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میں تو فرام ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں, میرا 20 سال کا تعلق ہے چودھری برادران سے, خصوصاً چودھری پرویز الہی صاحب سے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کیٹاگوریکلی اس بات کو جو ہے نا وہ تجدید عہد 20 دفعہ کر چکے ہیں کہ وہ اس حکومت کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. دوسری چیز, سافٹ ویئر اپڈیٹ آپ کے سامنے ہے. یاد نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریریں, ہم حکمرانوں سے لڑنے نہیں نکلے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی سے لڑنے نکلے ہیں. ایک دفعہ نہیں, پچھلے کم از کم 4 مہینوں میں 74 دفعہ جاؤ تقریریں سنی, پھر پچھلے 15 دنوں کی تقریریں بھی سن لی نا پوری پاکستانی قوم نے. مجھے کیا پڑتا ہے کہ میں آرمی کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جد و جہد کروں. میری جد و جہد تو حکمرانوں کے خلاف ہے. سنا نا ساری قوم نے. تو سافٹ ویئر تو پھر ٹھیک ہوا نا. میں خود ایک چھوٹا موٹا سافٹ ویئر انجینئر ہوں, تو کوئی پروگرامنگ, کوئی ہارڈ ویئر, کوئی سافٹ ویئر, کوئی ڈسک, کوئی چپ, کوئی سیٹنگ ہوئی ہے تو جناب یہ سارا 380 ڈگری کا جو فرق آیا ہے. تو باقی آخری بات یہ کہ انشاءاللہ دسمبر 2023 تک کو الیکشن ہوں گے. اس وقت تک اسی تنخواہ کے اوپر اپوزیشن بھی کام کرے گی اور حکومت